بسم اللہ الرحمن الرحیم باب صلاتی جمعاتی۔ کتاب کنز الدقائق ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ باب ہے نماز جمعہ کے مسائل کے بارے میں۔ اب یہاں سے جمعہ کے مسائل بیان کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس باب کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں صلاۃ المسافر کے بعد؟ دیکھیے، جس طرح فرض نمازوں میں عام طور پر عذر کی وجہ سے یعنی سفر کی وجہ سے نمازوں میں کمی آ جاتی ہے، یعنی 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور یہ آم، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جمعہ کا ذکر اس لیے اس کے بعد کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک خاص نماز کو آدھا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور وہ ظہر کی نماز ہے، کیونکہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کو 2 رکعت کے بدلے 4 رکعت کے بدلے 2 رکعت پڑھا جاتا ہے، اور وجہ اس کی خطبہ ہے۔ خطبہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جمعہ کے دن، یہی وجہ ہے کہ نماز میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور وہ خطبہ ان 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ جبکہ مسافر کی نماز میں سفر علت تھی، سفر کی وجہ سے نمازوں میں کمی کی جا رہی تھی۔ یہاں سفر علت نہیں ہے، بلکہ جو ہے خطبہ ہونے کی وجہ سے اس میں کمی کر دی گئی، اور اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اور جمعہ کی فرضیت ظہر سے بھی زیادہ مؤکد ہے، کیونکہ جمعہ کے لیے ظہر کے فرض چھوڑنے کا حکم ہے، انفیکٹ جو ہے تجارت کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو دیکھیے، خاص طور پر اللہ نے خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم دیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کی تاکید، جمعہ کی تاکید ظہر سے بھی زیادہ ہے۔ اور جمعہ جو ہے، جمعہ کی فرضیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں معلوم ہو گئی تھی، مگر کفر کے غلبے کے سبب وہاں ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ شریف تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ شروع کر دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت اربعت الا اربعت، کہ جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا حق، واجب ہے، یعنی کہ فرض ہے، مگر 4 آدمیوں پر۔ کون کون سے؟ مملوک، اب امرأہ، اب الصبی، اب او مریض، یعنی مملوک ہو یعنی غلام ہو، یا پھر عورت ہو، یا بچہ ہو، یا پھر مریض ہو، تو ان چاروں پر جمعہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ من ترک 3 جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ بغیر عذر کے چھوڑے اس کا شمار منافقین میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح فرمایا ایک اور حدیث میں، من ترک الجمعۃ 3 جمع متوالیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، کہ جس نے مسلسل 3 جمعوں کو ترک کیا کر دیا، اس نے اسلام پس پشت ڈال دیا۔ تو ان تمام احادیث سے جمعہ کی فرضیت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جمعہ کی ترک پر سخت وعید سنائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وعید جو ہے فرض چھوڑنے پر، جو چیز فرض ہو یا واجب ہو اس کے چھوڑنے پر آتی ہے۔ لہٰذا قرآن سے ثابت ہوا جمعہ فرض ہے، احادیث سے بھی ثابت ہوا جمعہ فرض ہے، اسی طرح پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمعہ فرض ہے، تو اجماع سے بھی ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، تو تمام دلائل شرعیہ سے اس کا جو ہے اس کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے۔ اب لفظ جمعہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ جمعہ جو ہفتے کے ایک دن کا نام ہے، فصیح لغت اور زبان کے اعتبار سے جیم اور میم دونوں کے پیش کے ساتھ ہے، جمعہ، جمعہ نہیں۔ ٹھیک ہے،
لیکن جیم کے پیش اور میم کے سکون کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ اس دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمع کو پوری کر دی گئی تھی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس دن کو جمعہ کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بہشت سے دنیا میں اتارے گئے تو اسی دن زمین پر حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ علماء نے اور بھی توجیحات بیان کی ہیں، چونکہ لوگ بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی لیے جمع ہونے کا دن یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ یہ اسلامی نام ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس دن کو عروبہ کہا جاتا تھا، لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ عروبہ بہت قدیم نام تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں یہ نام بدل دیا گیا تھا اور پھر اس کو جمعہ کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، تو ہفتے میں جس طرح یوم الاحد، یوم الاثنین وغیرہ عربی میں نام آتے ہیں ہفتے کے دن، تو پہلے جمعہ کا لفظ نہیں تھا بلکہ عروبہ کہا جاتا تھا فرائیڈے کو۔ ٹھیک ہے، اب نماز جمعہ کے لیے یہ 12 شرطیں بیان کریں گے۔ 6 شرطیں وجوب کی ہیں اور 6 شرطیں صحت کی ہیں، جن کی تفصیل اس کتاب میں آگے آ رہی ہے۔ وجوب کی شرطیں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کب واجب ہوگی، نماز جمعہ کب واجب ہوگی اس کی بات کریں گے۔ اور 6 صحت کی شرطیں، مطلب یہ کہ نماز جمعہ جس شخص پر واجب ہے تو اس کی نماز جمعہ صحیح کب ہوگی، تو صحت کی شرطیں آگے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے فرماتے ہیں شرط ادائیہ، اس کی ادائیگی کی شرطیں یہ ہیں کہ المصر وهو كل موضع له امیر وقاد ينفذ الاحکام ويقيم الحدود او مصلی، کہ پہلی شرط یہ ہے ادائیگی جمعہ کی شرط یہ ہے کہ وہ شہر ہو۔ شہر وہ جگہ ہے جہاں پر حاکم یا قاضی ہو جو شرعی احکام اور حدود جاری کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ مذہب حنفیہ کا ہے، یعنی کہ گاؤں یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ بالکل جہاں پر آبادی نہیں ہے، ویرانہ ہے، تو وہاں پر جمعہ درست نہیں فرما رہے، کیونکہ وہاں پر کوئی قاضی نہیں ہے، کوئی حاکم بھی نہیں ہے، خلیفہ بھی موجود نہیں ہے، یہ وجہ سے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا مقام شرط ہے جہاں 40 آزاد مرد مکلف رہتے ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ جگہ شرط ہیں جہاں ملی ہوئی بستی اور مسجد اور بازار ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ بالاتفاق ائمہ اربعہ کے نزدیک آیت فرضیت جمعہ مکان کے بارے میں مطلق نہیں ہے، بلکہ ضرور کوئی نہ کوئی خاص مکان مراد ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں بسند صحیح مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جمعہ اور تشریق صحیح نہیں مگر مصر جامع میں۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے حنفیہ نے مصر کی شرط لگائی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام سے منقول نہیں کہ انہوں نے کسی گاؤں یا جنگل میں نماز جمعہ پڑھی ہے۔ لہٰذا یہ جمعہ جو ہے شہر میں ہونی چاہیے، اور کیا کہتے ہیں وہ جنگل یا گاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو مطلق قرار دیا ہے، ان کے نزدیک ہر جگہ نماز جمعہ درست ہے، گاؤں ہوں یا شہر، اور ان کا استدلال بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جمعہ جو مسجد نبوی کے بعد قائم ہوا وہ جوافہ میں تھا، جو بحرین کا ایک قریہ ہے۔ اس سے اس استدلال کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہاں یہ بحرین کا ایک قریہ ہے۔ اس سے استدلال اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ قریے کا اطلاق قرآن میں شہر پر بھی آیا ہوا ہے۔ قرآن نے سورہ یوسف میں مصر کو جو ہے شہر قرار دیا، اسی طرح سورہ یاسین میں انطاکیہ کا ذکر ہے اور اس کو قرآن نے قریہ کہا ہوا ہے۔ تو حدیث میں لفظ قریہ کا آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ گاؤں کے اندر جمعہ ہو سکتا ہے، بلکہ
اس سے شہر مراد ہوگا۔ یہ حنفیہ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بحث کیا چل رہی ہے کہ جمعہ کہاں ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا؟ تو شہر میں ہونا چاہیے، گاؤں میں نہیں ہوگا یا جنگل میں نہیں ہوگا۔ اب گاؤں سے کون سا مراد گاؤں ہے، شہر کی تعریف کیا ہے، یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ شہر کسے کہتے ہیں اور گاؤں کسے کہتے ہیں۔ قریۃ کا معنی ہوتا ہے گاؤں، لیکن اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم جسے عرف میں گاؤں کہتے ہیں، ولیج کہتے ہیں، کیا اس سے یہاں وہ مراد ہے ایگزیکٹلی کیونکہ ہمارے یہاں کے جو ولیج ہیں اس زمانے کے شہروں جیسے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں جو شہر ہوتے تھے، اس زمانے میں گاؤں اتنے بڑے ہیں، یہاں پکے مکانات بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، آبادی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن جو میونسپل کارپوریشن کے جو نارمز ہیں، لا ہیں، اس کے اعتبار سے انہیں گاؤں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شہر کے لیے جو ہے ایک مخصوص کرائٹیریا یہاں پہ میونسپل کارپوریشن وغیرہ ہونی چاہیے باضابطہ، تو پھر اس کو جو ہے جو ہے باضابطہ ضلع پریشد وغیرہ ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں پر ہم اسے شہر کہتے ہیں، رائٹ۔ لیکن یہ وہ کرائٹیریا نہیں ہے شریعت میں۔ گاؤں کیا ہوتا ہے اور شہر کیا ہوتا ہے اس کی تعریف آگے بتا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا وَهُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ أَمِيرٌ، ہر وہ مقام جہاں پر امیر ہو، امیر المؤمنین، امیر المسلمین ہو، اگر یہ نہ ہو تو قاضی ہو، جہاں پر اس کے احکام نافذ کیے جاتے ہوں، حدود شرعیہ کیا کی جاتی ہے، امپلیمنٹ کی جاتی ہے۔ بھائی حدود شرعیہ سے مراد جو ہے شرعی سزائیں ہیں، یعنی چور ہو تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، اسی طرح آ، جو شراب پینے والے کی حد ہے، زنا کرنے والے کی حد شرعی ہے، وہ جو ہیں ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اور مصلی کا معنی عیدگاہ کا ہے، تو یہاں مصلی سے مراد فنائے شہر مراد ہے۔ فنائے شہر وہ جگہ جو شہر کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے لیے شہر سے ملی ہو۔ شہر کی ضرورتیں مثلا قبرستان جہاں شہر کے مردے دفن ہوتے ہیں، یا فوج کی چھاونی کی رہنے کی جگہ، یا ان کے گھوڑے دوڑانے کی جگہ، یا کورٹ کچہریاں یا اسٹیشن وغیرہ، یہ سب فنائے مصر کے اندر داخل ہے۔ یہاں مصر سے مراد ایجپٹ نہیں ہے، اچھے سے سمجھ لیں، مصر سے مراد یہاں پر شہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پبلک فیسلٹیز ہوتی ہیں، پبلک فیسلٹیز اگر موجود ہوں، جو اسٹیشن وغیرہ یا کچہری، یہ کورٹ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شہر کے اندر، فنائے شہر کے اندر داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں بھی یہ چیزیں ہوں گی تو وہ شہر کے حکم میں داخل ہے، اور اس کے اندر جمعہ ادا کرنا صحیح ہوگا۔ تو ہمارے یہاں گاؤں میں بھی ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اگر کوئی بڑی مسجد ہے تو اور 5 وقتہ نماز وہاں ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہاں باضابطہ اجازت دی گئی دارالفتہ سے کہ یہاں جمعہ قائم ہو سکتا ہے، تو بالکل وہاں پر جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جمعہ قائم کرنے کے لیے آپ ڈائریکٹلی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اپنی طرف سے کہ چلو میں یہاں پر یہ علاقے میں جمعہ کنڈکٹ کرتا ہوں، ایسے آپ نہیں کر سکتے، بلکہ ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط انہوں نے کیا بتلائی کہ وہ کیا ہونا چاہیے، وہ علاقہ، وہ شہر ہونا چاہیے۔ دوسرا، او مسلات، یا پھر وہ عیدگاہ ہو، ٹھیک ہے، عیدگاہ بھی چلے گی۔ وَمِنَا وَمِنًا مصر لا عرفات، کہتے ہیں کہ مینا کا جو علاقہ ہے وہ بھی مصر کے اندر داخل ہے، یعنی کہ وہ شہر والا علاقہ ہے، کیونکہ وہاں مکانات بنے ہوئے ہیں۔ لا عرفات، لیکن عرفات نہیں، عرفات کا جو میدان ہے وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس لیے کہ وہ تو بالکل جنگل ویرانہ ہے، وہاں کوئی آبادی وغیرہ بھی نہیں، عرفات کا وہ مطلب بس میدان ہے، تو وہاں پر جو ہے جمعہ قائم نہیں ہو سکتا، کہہ رہے ہیں۔ وَتُؤَدَّى فِي مِصْرٍ فِي مَوَادِعِ، جی، طرفین کے نزدیک ایک شہر میں کئی جگہ جمعہ ادا ہو سکتا ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ یعنی ایک شہر میں کیا صرف ایک ہی جمعہ ہو سکتا ہے، دوسرا جمعہ نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، خواہ شہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ٹھیک ہے۔
تو بھی جو ہے چاہے وہاں پر نہر کی وجہ سے اس نہر ہونے کی وجہ سے دو ڈویژن ہو رہے ہیں، وہاں پل بنا ہوا ہے، ایک ہی شہر ہے لیکن بیچ میں سے ایک نہر جا رہی ہے، ندی بہ رہی ہے اور اس کا دو پارٹیشن ہو جا رہے ہیں، تو دو الگ شہر شمار نہیں ہوں گے، ایک ہی شہر، اگرچہ کہ پارٹیشن ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے یہاں پر جمعہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک سے زیادہ جمعہ پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے تو دوسری مسجد میں بھی جمعہ کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو تکرار جماعت جمعہ مشروع نہیں ہے، ایک ہی مقام پر دو مرتبہ جمعہ پڑھانا یہ مشروع نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جو دو جماعتیں ہوتی ہیں تھوڑا سا صفیں بدل کر یا اوپر نیچے اس طرح سے فلور چینج کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جمعہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ تمام لوگوں کا اجتماع مقصود ہے، امت کا، امت کے سارے لوگ جو بھی اس شہر کے اندر رہتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور بادشاہ یا سلطان یا اس کا نائب وغیرہ جو ہوگا وہ جو ہے جمعہ پڑھائے گا، تو یہ اصل مقصد تھا۔ اب اگر الگ الگ جمعہ ہونے لگ جائے تو پھر یہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اجتماعیت کا کنسپٹ ختم ہو جائے گا، اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ایک شہر میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا، ایک مقام پر ایک ہی جمعہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب حالات ہمارے شہر کے جو ہیں، پہلی تو یہ بات کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے مفتہ بھی قول ذکر کیا کہ ایک شہر میں ایک سے زیادہ مقامات پر جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ ہمارے یہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ اتنی بڑے مجمع کو ایک ہی مقام پر جمع کیا جا سکے، تو ایک ہی مسجد بعض اوقات بہت زیادہ فل ہو جاتی ہے اور پورے علاقے میں پھر دوسری مسجد بھی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دو دو جماعتیں قائم کرنی پڑتی ہیں، تو اس میں یہاں پر گنجائش ہے کہ ایک شہر میں ملٹیپل مسجدوں میں نماز جمعہ ادا کرنا یہ بھی درست ہے، اور ایک ہی مسجد میں اگر بالکل بھی جگہ نہ ہو، علاقے میں دوسری مسجد نہ ہو یا دوسری جماعت بھی نہیں ہو رہی ہے دوسرے علاقے میں کہیں بھی، ایک ہی مسجد ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں دو جماعتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن لازمی سی بات ہے کہ دونوں پڑھانے والے امام الگ الگ ہونے چاہیے۔ ہوں تو کہا انہوں نے کہ ایک ہی شہر میں ایک سے زیادہ مقامات پر جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے، وَالسُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ، اب یہ دوسری شرط بیان کر رہے ہیں، پہلی شرط ادائیگی کی کیا تھی؟ کہ شہر کا ہونا ضروری، نمبر دو جو ہے سلطان یا اس کا نائب ہونا ضروری ہے، جمعہ کے لیے یہ دوسری شرط ہے کہ امامت کا حق یا تو سلطان کو حاصل ہے یا پھر سلطان نے جس نے اپنی اتھارٹی جسے ڈیلیگیٹ کی ہے، کیونکہ جمعہ میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، اگر سلطان نہ ہو تو کسی کے امام بننے یا بنانے کے بارے میں جھگڑا ہو سکتا ہے اور تنازع اور فتنہ پھیلنے کا امکان ہوتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لیڈر جو ہے سلطان یا اس کا نائب ہونا چاہیے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی۔ اب ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہندوستان میں، یہاں کوئی اسلامی حکومت ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر سلطان ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اور نہ ہی اس کا نائب موجود ہوتا ہے، تو پھر جمعہ کا اختیار کسے ہے؟ تو یہاں پر جمعہ کا اختیار جو ہے قاضیوں کو ہے، جو شہر قاضی ہوتا ہے جمعہ کا اختیار اسے حاصل ہوتا ہے، لیکن شہر قاضی تو ایک ہی جمعہ پڑھا سکتا ہے، اور ابھی ہم نے بتلایا کہ ملٹیپل مقامات پر جمعہ پڑھائی جا سکتی ہے، تو قاضی کے حکم سے جو ہے دیگر مساجد میں بھی نماز جمعہ ادا ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس مسجد کا جو امام ہے یا خطیب ہے یا کوئی اور دوسرا شخص، لازمی سی ضروری نہیں ہے کہ جو جس مسجد کا امام ہو وہی جمعہ پڑھائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسرا شخص بھی جمعہ پڑھا سکتا ہے، یعنی کوئی دوسرے شہر کا بھی ہوگا تو پڑھا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ امامت کی شرائط پائی جائیں، عالم وغیرہ ہو تو خطاب اچھا کر سکے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اردو تقریر چونکہ ہمارے یہاں ہوتی ہے تو اردو تقریر کوئی اور بیان کرے اور عربی خطبہ کوئی اور بیان کرے، ہم، اور وہ نماز بھی پڑھائے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ خطبہ دینے والا شخص ہی نماز پڑھائے، البتہ جو ہے
اس میں بھی گنجائش ہے کہ خطبہ ایک شخص دے اور پھر نماز دوسرا پڑھائے، لیکن بہتر یہی ہے کہ خطبہ بھی ایک شخص دے اور جمعہ کی نماز بھی وہی شخص پڑھائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو باتیں ہو گئی، آگے مزید شرائط آ رہی ہیں لیکن اس کو اگلے درس میں شامل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، السلام علیکم۔